السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، علماء کرام کی فضیلت اور اہمیت کے حوالہ سے قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور ہماری تاریخ میں بھی اس حوالہ سے بہت ساری احکامات جو ہماری ریاستوں نے لیے وہ موجود ہیں۔ اس پر میں پہلے بھی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں علماء کی فضیلت اور علماء کے منصب کے حوالہ سے۔ آج جس نقطے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ جو دلیل اچھی دیتا ہے، یعنی جس کی دلیل آپ کو اچھی لگتی ہے، تو یہ معیار ہے اس کے اتنا بڑا عالم ہونے کا یا اس کی تشریح کو ماننے کا کہ اس کی دلیل بہت اچھی ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ معیار اور اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ دلیل دے کون سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی کا مطالعہ اچھا ہے، کسی کی سیلف اسٹڈی بہت اچھی ہے، یا کسی کا بحث مباحثہ اور منطق اور اصول پر بحث کرنے کا سٹائل بہت اچھا ہے، تقریر کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، تو یہ سارے معیار نہیں ہیں۔ معیار ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دلیل دے کون سکتا ہے، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے تقاضے کیا ہوں گے، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا، یہ اہم ہے۔ ناظرین، جب تک ہم قرآن و حدیث اور شریعت کو ایک ریاست کے آئین کے کانٹیکس میں نہیں سمجھیں گے تو ہم کنفیوژنز کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کے جدید دور میں جہاں سوشل میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ہر کوئی بے شک نیک نیتی کے ساتھ یا بد نیتی کے ساتھ، ہم یہ جج نہیں کر سکتے، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور وہ یوٹیوب پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قرآن و حدیث سے تشریحات بتانا شروع کر دیتا ہے اور ایک اپنی تبلیغ اور اپنی رائے اس میں شامل کر دیتا ہے، جس سے ہماری عوام کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ مجھے اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ریجیکٹ کرنا ہے۔ عوام کا کرائیٹیریا یہ ہے جس کی دلیل انہیں اچھے لگ جائے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ریاست کے کانٹیکس میں آپ دین کو سمجھیں گے، کیونکہ دین کا نفاذ نہیں ہوا، اسلام کا نفاذ نہیں ہوا، اس لیے یہ کنفیوژنز بڑھ گئی ہیں۔ جب ریاست آئین کے طور پہ قرآن و حدیث کا نفاذ کرتی ہے تو وہاں سے پھر وہ جو علماء ہیں وہ ایک کرائیٹیریا کے تحت وہ ریاست کے فیصلوں میں ریاست کی رہنمائی کرتے ہیں، ریاست کو ججمنٹس دیتے ہیں، تو وہ کرائیٹیریا بنتا ہے کہ ایلیجیبل کون ہے۔ جو شخص اگر ریاست پر اسلام پریکٹس کرتی ہے، جو شخص ایلیجیبل ہی نہیں ہے اس شورا کا حصہ ہونے کے، جو ریاست کے معاملات میں، ریاست کی گائیڈنس میں ریاست کو فتویٰ دے سکے، وہ عوام کو بھی قطعاً فتویٰ نہیں دے سکتا، وہ عوام کو بھی قطعاً دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ عام معنوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث تو بہت آسان ہے، اس لیے ہر کوئی پڑھے اور سمجھے اور خود ہی نفاذ کر لے۔ اس کو ہم نے کیٹاگرائز کرنا ہوگا نفاذ کے معنوں میں، کہ جو ذاتی حیثیت کی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو تو چلو آپ جو ہمارے ائمہ نے لکھ دیا یا قرآن کے ترجمے پڑھ کے، حدیث کے ترجمے پڑھ کے اس کو تو آپ ذاتی حیثیت میں نفاذ کر سکتے ہیں، مگر جو دین کا اصل مقصد اور منشا ہے، جو ریاست کے لیول پہ نفاذ کرنا، اس کو تو عام آدمی سمجھ بھی لے تو نفاذ تو وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ تو نفاذ کون کرتا ہے؟ ریاست کرتی ہے۔ جب ریاست نفاذ کرتی ہے تو ریاست ایک شورا بناتی ہے، علماء کا ایک پینل ہوتا ہے، اس میں ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ کون سے علماء اس میں جائیں گے، کون سے نہیں جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، سب کانٹیننٹ کے اندر تو ویسے ہی کوئی اسلامی ریاست موجود نہیں تھی مغلوں کے بعد، جب انگریزوں کی حکومت آ گئی تو اس سے یہ ہوا کہ علماء نے پرائیویٹ حیثیت میں دین بیان کرنا شروع کر دیا۔ ریاست کا جو دین کا جو ریاست کا چیپٹر تھا وہ تو ویسے ہی کلوز ہو گیا، عوام کو ان کے مسائل بتانا شروع کر دیے، تو اس سے اختلافات بڑھتے چلے گئے، کیونکہ تھرڈ پارٹی کوئی نہیں تھی، ریاست کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ فیصلے ہوں، ریاست کا کوئی دارالافتاء نہیں تھا، تو وہ پھر علماء کے اختلاف رائے مزید بڑھتے چلے گئے، ان کے علمی اور ادبی اختلافات ہمیشہ بڑھتے چلے گئے۔ جب ریاست ہوتی ہے تو ریاست اس پر ایک قید لگاتی ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ جو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے غلط تشریح کی ہے یا غلط معنی نکالا ہے یا اپنی من مانی کی ہے تو اس کا ریاستی پلیٹ فارم پہ ٹرائل ہو جاتا تھا۔ یہ ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے ائمہ کا ٹرائل ہوا ہے ریاستی پلیٹ فارمز پر، ریاستی عدالتوں میں۔ تو سب کانٹیننٹ میں ریاست کا
کردار ختم ہو گیا تو علماء نے خود سے دین بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہم اسی اصول پر چل رہے ہیں. ہمیں جس کی تشریح اچھی لگتی ہے، جس کی دلیل ہمیں اچھی لگتی ہے، تو ہم اس کو بڑا عالم ماننا شروع کر دیتے ہیں. قطعاً غلط ہے، اس سے گمراہی پھیل رہی ہے. آج کل آپ دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کام کر رہے ہیں، جاوید غامدی صاحب یہ کام کر رہے ہیں، محمد شیخ صاحب یہ کام کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی دین کو ہمیشہ ریاست کے کانٹیکس میں دیکھے کہ اگر ریاست آج پریکٹس کر رہی ہوتی تو کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو قبول کیا جاتا کہ وہ ریاست کے پلیٹ فارم پر جا کر دلائل دیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ عالم دین ہی نہیں ہے. عالم ایک منصب ہے، شریعت کے اندر ایک منصب ہے عالم ہونا. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی سند لینا اور ڈگری لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے، پہلے والے کون سے ائمہ کے پاس تھی. اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارا جو کوالٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے یا دنیا کا جو اصول ہے کہ آپ کسی بھی جاب کا، کسی بھی منصب کا کرائٹیریا بناتے ہیں، وہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے. آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ سند اور اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے والے ائمہ کے پاس نہیں تھی، یہ خود سے ایک جہالت پر مبنی بات ہے. آج جب اتنا علوم ڈیولپ ہو گئے، اتنا کوالٹی سٹینڈرڈز ڈیولپ ہو گئے، تو ہم نے یہ کرائٹیریا جب ہم نے دنیاوی تمام منصبوں پر اپلائی کیا ہوا ہے کہ بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے، کوئی سند ہونی چاہیے، کوئی ڈگری ہونی چاہیے. پہلے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے دین میں کیا کام کیا، پریکٹیکل کام کیا، کسی دارالفتاء میں کام کیا ہے، وہاں پہ ہونی چاہیے. پھر اگر ریاست پریکٹس کر رہی ہوگی، کیا وہ ریاستی کسی عہدے پہ بندہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. جب ان ساری چیزوں کا جواب نو ہے تو اس بندے سے دین سیکھنا ہی نہیں چاہیے. اصول یہ ہوگا کہ دلیل کس کی اچھی ہے یہ نہیں ہوگا، دلیل کون دے سکتا ہے. یعنی ہم پروسیجر کی بات کریں گے. اصول جب ریاست پریکٹس کرتی ہے تو پروسیجر میں کرائٹیریا کیا ہوگا کہ کس کی دلیل مانی جائے گی، کس کی نہیں مانی جائے گی، کون دلیل دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا. فی الحال ریاست پریکٹس نہیں کر رہی تو چند میں گزارشات بتا دیتا ہوں کہ فی الوقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. فی الوقت دیکھیں جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے اہل سنت کا، اس میں تنظیم المدارس ہے، پھر وفاق المدارس ہے، اہل تشیعوں کا اپنا ہے. تو ایٹ لیسٹ جو ان کے علماء جو آ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ ریاست کے اس منظور شدہ پلیٹ فارم سے کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی وہ لے کے آ رہے ہیں کم از کم. حالانکہ یہ بھی اس سے بھی اوپر بہتر جانا چاہیے کہ ریاست خود ان چیزوں میں اتھارٹی قائم کرے علماء کی. مگر فی الحال یہ موجود ہیں. مگر جو شخص ان سے تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں، وہ کس حیثیت میں دین کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دلیل اچھی نہیں، اس کی دلیل کیوں مانی جائے؟ وہ عالم تو ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ عام آدمی کاپی کر سکتا ہے، کسی کا کتاب کھول کے کسی کا پڑھا ہوا بیان کر سکتا ہے. مگر جو اختلاف کر رہا ہے جمہور کے ساتھ، جو ہر ایک کو غلط کہنا چاہ رہا ہے، غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اختلاف کرنے والے پر تو لازم ہے وہ کوالیفائڈ ہو. یعنی کاپی کرنے والا یا مبلغ کے لیے تو پھر بھی چلو ہم رعایت کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتاب کھول کے کاپی سنا رہا ہے آپ کو. پر ایک بندہ کی امت کے اجماع سے، امت کے اصولوں سے اور فی الوقت کے جمہور سے اختلاف کر رہا ہے تو اس پر تو لازم ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا کوالیفائڈ ہونا چاہیے. ایک چیز اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم کوالیفیکیشن اس کی اب لازم نہیں کرتے، تو ایٹ لیسٹ ہم سائبر کرائم کے تحت آن لائن تو یہ پابندی لگا سکتے ہیں نا کہ اسلامی کانٹینٹ پر ویڈیو، اسلامی کانٹینٹ پر بات وہی کرے جو اس کے لیے کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ شخص ایک محدود ہو جائے گا. یعنی جس ایریا میں ہے، جس علاقہ میں ہے، وہاں کے لوگ اس کو سنیں گے، ہر کوئی اس کو نہیں سنے گا. یہ ہمیں کرنا ضروری ہے. دیکھیں جب ریاست اسلام پریکٹس کرتی ہے، ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے کہ جو علماء کا اجماع ہوتا تھا مسائل کے اندر، عقائد میں، مسائل میں، وہ اجماع پروٹیکٹڈ ہوتا تھا ریاست کی طرف سے. آج بھی اگر علماء میں اختلاف رائے ہوتا ہے کسی چیز پر، تو وہ اگر ریاست پریکٹس کرتی ہے تو ریاست کے پلیٹ فارم پہ، ریاست کی عدالت میں وہ جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہ جو فتویٰ نکلتا ہے، جو فائنل ورڈکٹ جب بنتا ہے، اس پر اجماع ہو جاتا ہے، وہ قانونی اجماع کہلائے گا. اب بھی ہم آپ پاکستان کے قانون کے اندر جتنے بھی اسلامی آرٹیکلز شامل ہیں، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ صرف اختلاف کر سکتا ہے، مگر وہ انکار نہیں کر سکتا. اس کو ریاستی قانون کو فالو کرنا، اس کی اطاعت کرنا اس پر لازم ہے. تو پھر پتہ یہ چلا کہ جو ریاست طے کرے گی، اور ریاست وہ طے کرے گی جس پہ اس وقت کے علماء کا اجماع ہوگا اور ایک متفقہ فیصلہ ہوگا. تو یہ ہمیں اصول اپنانا چاہیے
کسی کی دلیل سننے سے پہلے. دلیل کس کی اچھی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تقاضے کیا ہیں، دلیل دے کون سکتا ہے، ایلیجیبلٹی کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، یہ سمجھنا سب سے ضروری ہے. اور دنیا کے تمام آپ دیکھ لیں جو چیز بھی، چاہے اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، جمہوریت ہو، دنیا کے تمام شعبۂ زندگی میں یہ پروسیجر فالو ہوتا ہے. یعنی ہم پروفیشنل کسے کہتے ہیں؟ ہم پروفیشنل اسے کہتے ہیں جو ایس او پیز کو فالو کرتا ہے. اینڈ رزلٹ جس کا اچھا ہے وہ وہاں سے نہیں جج کیا جاتا کہ جی ایک انجینئر ہے اور ایک کھرادیا ہے، کھرادیا نے ایک اچھی مشین زیادہ اچھی بنا دیا تو وہ انجینئر سے اوپر درجے کا ہو گیا. نو، ایس او پی جس نے فالو کیا، جس نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کیا، جس نے اس کے سیفٹی میئرز کو فالو کیا، جس نے ڈسپلن کو فالو کیا، اس سے ہم جج کرتے ہیں کہ یہ زیادہ کوالیفائڈ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. کیا بناتا ہے، کس طرح کرتا ہے. اٹ از ناٹ امپورٹنٹ وٹ یو ڈو، اٹ از امپورٹنٹ ہاؤ یو ڈو. یہ اہم ہے. تو ناظرین یہ چیزیں سمجھیں اور دلیل کو بنیاد بنا کر بلائنڈلی مت فالو کریں لوگوں کو. اس سے گمراہی پھیل رہی ہے، اور میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں. گمراہی پھیلنے کی مین وجہ یہی ہے کہ ریاست اسلام پریکٹس نہیں کر رہی. ریاست کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی کون سی تشریح کو مانتے ہیں، صحیح کو مانتے ہیں، غلط کو مانتے ہیں. جب ریاست اسلام پریکٹس کرے گی تو سب کو بالکل عیاں ہو جائے گا کہ پروسیجر ایکچولی کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ جو علماء جب ریاست کے پینل پہ چلے جائیں گے، ان کا کرائیٹیریا ہوگا، ایلیجیبلٹی ہوگا. جب ریاست ہر بندے سے نہیں لے رہی دلیل تو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا ہمارا، اب بہت لوگوں کو یہ بھی نہیں کانسیپٹ کلیئر. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو پڑھ کے خود سمجھ کے قرآن حدیث اور اس کی فقہ، اس کا فہم ہر ایک کو نہیں سمجھ آ سکتا. آپ اس سوال پر غور کریں کہ قرآن پاک ہر مسلمان امتی پر پڑھنا اور سمجھنا فرض کیوں نہیں ہے؟ اتنا آنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. احکام اخذ کرنا اس سے، یہ ہر مسلمان امتی پر فرض نہیں ہے. کیوں نہیں فرض کیا گیا؟ جیسے آج ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی خود سمجھ کے خود عمل کرے. پہلے تو میں نے بتا دیا عمل کرنے کا دائرہ کار اس کا کتنا ہے. وہ تو اگر ریاستی عہدے دار نہیں ہے تو وہ تو صرف اتنا ہی نفاذ کر پائے گا قرآن کو جتنا اس کی ذاتی حیثیت میں پریکٹس ہے، جتنی اس کی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے. باقی کو کون کرے گا؟ ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ اگر وہ خود ہی اخذ کر رہا ہے، سارا کچھ احکام خود نکال رہا ہے، تو پھر ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. وہ جو سا مرضی ہے اس کا ترجمہ کرے، جو مرضی ہے اس کی دلیل بنائے، جو اس کو اچھا لگے، جہاں اس کو آسانی لگے وہ فالو کرے گا. لہٰذا اصولوں کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ اصول یہی ہے کہ کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، اور کرائیٹیریا پروسیجر ہوتا ہے، کرائیٹیریا ایلیجیبلٹی ہوتا ہے، کرائیٹیریا دلیل نہیں ہوتا. جزاک اللہ.